اور اگلا شعبہ آ جاتا ہے وہ ہے معاشرت کا۔ کسی ایک سماج اور ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام کے کیا احکام ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے۔ ایک سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرہ کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس پر محنت فرمائی۔ اس کے بعد امت کی معاملات وہ خراب تھے، سود پر مبنی تھے، ظلم پر مبنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس پر محنت فرمائی، ان کی معیشت کو، ان کی تجارت کو، ان کی اقتصادیات کو ایک رہنما اصول عطا فرمائے۔ اور خطبۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اعلان فرمایا کہ میرے قبیلے کے جو سود ہے وہ میں نے تو ابھی سے معاف کر دیے، آج کے بعد کوئی شخص کسی اور سے کوئی سود کا پیسہ نہیں لے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری شعبہ ہے دین اسلام کا وہ ہے شعبہ سیاست اور شعبہ ریاست۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے مدینہ منورہ کی جو اسلامی ریاست تشکیل فرمائی تھی اس میں خود چیف جسٹس بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، چیف ایگزیکٹیو بھی تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں رکھی تھی کہ پورے نظام کو، پورے سسٹم کو وفود بھی وہ خود تشکیل کرتے تھے، خارجہ پالیسی بھی وہ خود تشکیل کرتے تھے، کس قبیلے کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس طرح کا معاہدہ کرنا ہے۔ اقتصادی معاملات، اقتصادی معاہدے ہوتے تھے، دفاعی معاہدے ہوتے تھے، تجارتی معاہدے ہوتے تھے، بیرون ملک مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں سفیر بھیجنے ہوتے تھے۔ یہ سارا کا سارا سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خود چلایا کرتے تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ صرف میں ہی نہیں اس ملک کا سربراہ، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، تو بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی قیادت، ان کی حکومت وہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ہاتھ تھی۔ اور فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ یہ ہمارے جو سیکولر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیاست یہ تو ایک مرکب لفظ ہے، سیاہ کا معنی کالا اور ست کا معنی جھوٹ، یہ کالے جھوٹ کا نام ہے۔ تو ہمیں پھر تانا دیتے ہیں کہ آپ تو مولوی لوگ ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، آپ بھی سیاست کرتے ہیں۔ ساس یسوس سیاستاً، نصر ینصر سے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے انتظام اور انصرام کرنا، امور مملکت کی نگرانی اور نگہبانی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا اس کی جگہ دوسرا تشریف لاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی سیاست پھر کون کرے گا؟ سوال تو آٹومیٹکلی پیدا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میں تو چلا گیا لیکن میرے مسلح پہ جو کڑے ہونے والے ہیں یہ کام پھر ان کے ذمہ ہے، وہ امت کی سیاست کو، امت کی قیادت کو، امت کی سیادت کو اپنے ہاتھ لیں گے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اس میں ان کو اختیار نہیں کہ میں سیاست کروں کہ نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور وارث ہونے کے ناطے دین کے یہ جو 6 شعبے میں نے بتائے ہیں، ان سارے شعبوں میں امت کی رہنمائی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ الحمدللہ یہ علماء دیوبند ان کی ایک سعادت ہے اور ان کی ایک امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ان سارے شعبوں میں اگر کسی سے کام لیا ہے اس دھرتی پر تو وہ ہے علماء دیوبند۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حضرت پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، کس چیز کے واسطے؟ ایمانیات اور عقائد کی اصلاح کے واسطے، کہ امت کا جو عقیدہ ہے اس میں بگاڑ نہ آ جائے،
اور پھر عبادات کی اصلاح کے لیے ہم انفرادی طور پر بھی علماء کرام محنت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت بھی ہے جو بالخصوص عبادات میں امت کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیتی ہے۔ اور پھر آگے اخلاقیات ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، یہ انسان کے انفرادی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور انسان کے اجتماعی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ انفرادی طور پر آپ کسی سے ڈیلنگ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے، اور جب قانون سازی ہو رہی ہو تو کون سی صفت وہ اس امت کے لیے سعادت ہوگی اور کون سی صفت اس امت کے لیے جرم تصور ہوگی، یہ بھی قانون سازی کے ایک مرحلہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر معاشرت